بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان نے بھی آپ کی بلا وجہ تذلیل کی، آپ کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا، آپ کو جسمانی، اخلاقی یا مالی طور پر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا اور آپ نے اس پر اللہ کی رضا کی خاطر مکمل صبر کر لیا، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ اللہ اس ظالم سے 7 مختلف طریقوں سے انتقام کیسے لیتا ہے۔ اگر آپ اس ظالم انسان کی زندگی میں یہ 7 نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ محترم ناظرین، جب کسی نے آپ کی عزت کو پامال کیا، آپ کے دل کو بے دردی سے توڑا یا آپ کی محنت، قیمتی وقت اور وسائل پر ظلم ڈھایا، تو یاد رکھیں کہ سب سے بڑی آزمائش آپ کے لیے بدلہ لینا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے صبر کر جائیں۔ اگر آپ نے صبر کا راستہ چنا تو یقین کیجئے کہ اللہ نے نہ صرف آپ کے دل کو مضبوطی عطا کر دی ہے بلکہ اس ظالم سے انتقام لینے کے اپنے پوشیدہ اور خاموش منصوبے پر عمل پیرا ہو چکا ہے۔ یہ الہی بدلہ کوئی فوری شور مچانے والا عمل نہیں ہے بلکہ خفیہ قدرتی اور اخلاقی نظام کے تحت آپ کی زندگی اور اس ظالم کے اعمال کے نتیجے کی صورت میں برآمد ہونے والا ہے۔ اللہ کائنات کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر نظر، ہر نیت اور ہر چھپی ہوئی سازش اس کے علم میں ہے۔ جو انسان آپ پر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ آپ کی جسمانی، مالی یا جذباتی پر اثر انداز ہو، وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، چاہے بظاہر آپ کو بھی کچھ دکھائی نہ دے، مگر اللہ صبر کرنے والوں کا محافظ ہے اور ساتھ ہی ظالم کی زندگی میں ایسی خاموش تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو بلا آخر اس کے برے اعمال کا آئینہ بن کر سامنے آتی ہے۔ ظالم انسان سے اللہ 7 طریقوں سے بدلہ لیتا ہے اور یہ 7 نشانیاں دراصل الہی انصاف کا ایک مکمل میکانزم ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس ظالم میں یہ علامات نمودار ہو رہی ہیں تو کامل یقین رکھیں کہ اللہ کی گرفت شروع ہو چکی ہے۔ یہ بدلہ کوئی تماشا نہیں بلکہ حکمت سے بھرپور ایک طاقتور عمل ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے وقت اور مخصوص طریقے سے سنبھال لیا ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس دوران آپ بطور مظلوم اللہ کی پناہ میں محفوظ ہیں اور آپ کے دل میں صبر و سکون پیدا ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام آہستہ آہستہ اس ظالم کو گھیر رہا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ کبھی ظلم کرنے والا بظاہر بالکل مطمئن دکھائی دیتا ہے، اس کے چہرے پر جھوٹا اعتماد، باتوں میں تکبر اور انداز میں بے نیازی ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس کے باطن کی حقیقت بالکل جدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ظلم کے بعد سب سے پہلی ضرب جسم پر نہیں بلکہ ضمیر پر لگتی ہے اور ایک ایسی بے چینی جنم لیتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، بس دل کے کسی گوشے میں مستقل ایک شور برپا رہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا نفس خود اس پر گواہ بن جاتا ہے، یعنی انسان خود اپنے خلاف گواہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے دل میں سوالات پیدا کر دیتا ہے، اس کی راتیں طویل ہو جاتی ہیں، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے اور تنہائی اسے خوف زدہ کرنے لگتی ہے۔ وہ شخص جو کل تک نہایت مضبوط تھا اب بات بات پر ڈیفونوس ہونے لگتا ہے اور معمولی سوال بھی اسے حملہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اندر کا سچ جاگ چکا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی مثال دیکھ لیں جنہوں نے برسوں جرم چھپایا، مگر جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو پہچاننے سے پہلے ہی
ان کے دل لرز گئے۔ یہ لرزش سزا نہیں بلکہ بیدار ضمیر کی چیخ تھی۔ اللہ نے انہیں قید نہیں کیا مگر ان کے دل کے اندر گرفت مضبوط کر دی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا طریقہ ہے کہ فوراً آسمان سے بجلی نہیں گراتا بلکہ انسان کو اس کے اپنے ہی سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ضمیر جاگ جائے تو انسان جتنی بھی تعویلیں پیش کرے وہ اپنی نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ اور اے ظالم، اے مظلوم، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ خاموش ہے تو جان لو کہ خاموشی اکثر بڑے طوفان کا آغاز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ شروع کر دیا، بس ابھی شور نہیں ہوا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ انتہائی خفیہ اور خاموش منصوبوں سے شروع کیا جاتا ہے، جہاں الفاظ ناپ تول کر بولے جاتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر پس پشتوار کی تیاری کی جاتی ہے۔ ظالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی چال بہت گہری ہے اور اس نے سب کو شکست دے دی ہے، مگر اللہ کا نظام وہیں سے حرکت میں آتا ہے جہاں انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ بری چال آخر کار اسی کو گھیرتی ہے جو اسے بننے والا ہوتا ہے۔ یہ پلٹاؤ خاموشی سے آتا ہے، باتیں الجھنے لگتی ہیں، جھوٹی کہانیاں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں اور ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو بے نقاب کرنے لگتا ہے۔ وہ منصوبہ جو بہت پرفیکٹ لگ رہا تھا وہ خود اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ باپ کی توجہ پا سکیں، مگر وہی منصوبہ ان کے لیے عمر بھر کی ندامت بن گیا۔ وہ ایک مسئلہ ختم کرنا چاہتے تھے مگر حقیقت میں انہوں نے ایک ایسا بوجھ پا لیا جس نے ان کے دلوں کو کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ظالم کو اس کے اپنی ہتھیاروں سے جکڑ دیتا ہے اور سازش انسان کو ذہین نہیں بلکہ محتاج بنا دیتی ہیں، کیونکہ اب اسے ہر وقت اپنی جھوٹ کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے۔ ایک غلط قدم اور سارا ڈھانچہ بکھر جاتا ہے۔ اے مظلوم، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں تمہیں گرانے والی کہانیاں خود بخود الجھ رہی ہیں تو سمجھ لو یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی وہ گرفت ہے جو چالوں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہمیشہ شور نہیں مچاتا بلکہ کبھی کبھی وہ صرف راستے بدل دیتا ہے۔ جن ہاتھوں میں کل تک طاقت تھی اور جن کے نام پر بند دروازے کھل جاتے تھے، اچانک وہی لوگ قطاروں میں نظر آنے لگتے ہیں، فون خاموش ہو جاتے ہیں، وعدے ٹلنے لگتے ہیں اور جن تعلقات پر فخر تھا وہ بکھرنے لگتے ہیں۔ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا، بس زندگی کی سمت ان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ قرآن یاد دلاتا ہے کہ رزق، عزت اور مواقع سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے راستے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تنگی بظاہر سزا نہیں لگتی مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پہلی بار اپنی محدود حیثیت کا ادراک ہوتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں جس کے پاس برسوں اقتدار رہا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آیا تو وہی طاقت دھری کی دھری رہ گئی اور سمندر بھی اسے پناہ نہ دے سکا، جبکہ وہی سمندر مظلوم بنی اسرائیل کے لیے نجات کا راستہ بن گیا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مظلوم کی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے اور اسے غیب سے ایسے سہارے اور مواقع ملنے لگتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو دل کل تک شکست تھا اب کسی نئی امید سے جڑنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگیوں کی ترتیب نو ہے، جہاں طاقت کا محور سرک جاتا ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ
اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہر مصیبت تباہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دکھ انسان کو اصلاح کے لیے روکنے آتی ہے۔ ظالم کی زندگی میں جب کرکٹو سفرنگ آتی ہے تو وہ سب کچھ ایک دم نہیں چھنتی، بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو چھوتی ہے۔ کبھی مالی نقصان، کبھی شدید تنہائی، اور کبھی رکاوٹوں کی صورت میں وہ مقام ہے جہاں انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی محض سزا نہیں دیتا بلکہ سنورنے کا مواقع بھی دیتا ہے۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کے آثار آئے تو وارننگ تھی، انہوں نے رجوع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت ہٹا لی۔ ظالم کے لیے یہ وقت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ حالات یا دوسروں کے الزام نہیں دے پاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہونے کے باوجود یہ بے سکونی کیوں ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلاحی دستک ہے۔ اے مظلوم، اگر تم دیکھو کہ جس نے تمہیں توڑا وہ اب خود جھکنے کے عمل سے گزر رہا ہے تو جان لو یہ تمہاری بد دعا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بچانے کا ایک آخری موقع ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ کچھ چہرے برسوں نقاب اوڑھے رہتے ہیں اور دنیا انہیں معتبر سمجھتی ہے، مگر کردار کبھی چھپا نہیں رہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آتا ہے تو حالات کو اس طرح موڑتا ہے کہ باطن کی حقیقت خود باہر آنے لگتی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ ناکامی اکثر دلوں میں اعتبار کے ختم ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں، پہلے جیسا بھروسہ باقی نہیں رہتا اور عزت کا حالہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی طاقت تو وہی تھی، مگر اعتبار ختم ہو گیا، اور اعتبار کے بغیر طاقت صرف ایک خالی کھول ہے۔ جب مشورے اور دعوتیں کم ہو جائیں تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل نقصان منصب کا نہیں بلکہ ساکھ گرنے کا ہے۔ اے وہ شخص جس کی سچائی پر سوال اٹھے تھے، اگر آج تمہیں خاموشی سے سنا جا رہا ہے اور اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو ہے جو بالکل سیدھا تول رہا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ کچھ انصاف عدالتوں میں نہیں بلکہ زندگی کے کھیتوں میں اگتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ظالم سمجھتا ہے کہ سب بھلا دیا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ نہیں بھولتا۔ جو بیج زمین میں ڈالا گیا وہ موسم آنے پر ضرور اگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ظالم اپنی ہی بوئی ہوئی کروی فصل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ دیکھنا فوراً نہیں ہوتا، مگر جب ہوتا ہے تو انکار ممکن نہیں رہتا۔ وہی رویہ اور بے تمدنی جو اس نے دوسروں کے لیے پیدا کی تھی اب کسی اور صورت میں اس کی اپنی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے جھوٹ نے انہیں برسوں بعد انہی کے سامنے شرمندہ کیا۔ یہ کوئی اندھا نظام نہیں بلکہ اخلاقی عدل ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے اپنے اعمال کے آئینے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کوئی اور الزام دینے کا نہ ہو تو یہ فصل سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اے مظلوم، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ظالم اب خود ٹوٹے رشتوں اور سرد لہجوں کے درمیان تنہا کھڑا ہے تو یہ تمہاری فتح نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اصول ہے جو پورا ہو کر رہتا ہے۔ ساتویں نشانی سب سے خاموش اور گہری ہے۔ اس میں باہر کچھ نہیں بدلتا، مگر مظلوم کے دل کے اندر ایک عجیب ٹھہراؤ اور سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ غصہ جو سینے میں آگ بن کر جلتا تھا
اب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، بدلہ لینے کی طرف دھندھیلی پڑ جاتی ہے اور کراہت ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے۔ قرآن کے مطابق دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس پر توکل میں ہے۔ یہ سکون تب آتا ہے جب انسان اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں لہو لہان ہونے کے باوجود بدلہ نہیں مانگا اور اسی صبر نے تاریخ بدل دی۔ یہ نشانی ظالم کی نہیں بلکہ مظلوم کی روحانی بلندی کی علامات ہیں۔ حالات شاید وہی رہے مگر انسان ماضی کی قید سے آزاد ہو کر اللہ پر یقین کے ساتھ جینے لگتا ہے، اور جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تم اس شخص کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکو جس نے تمہیں توڑا تھا، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف مکمل ہو گیا۔ اللہ نے ظالم کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے، مگر اس نے تمہیں اس سے کہیں بڑی نعمت عطا کر دی، یعنی ایک ایسا زندہ دل جو دوبارہ جینے اور مسکرانے کے قابل ہو گیا۔ یہی اصل کامیابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے گہرا انصاف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔